أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال سبحانه: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. برادران اسلام، حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف اور توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اور عظمت اس خالق کائنات وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار اور لائق ہے جس نے ہم اور آپ کو پیدا کیا، اور جہاں اس نے ہماری مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ہر قسم کا رزق مہیا کیا، وہیں ہماری روحانی تربیت کے لیے اور ہمارے نفس کے تزکیے کے لیے اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا رہا، جس کی آخری کڑی نبی آخر الزمان خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انگنت درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رحمت نازل ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، اور رحمت نازل ہوں تابعین پر و تبع تابعین پر، اور ان تمام لوگوں پر جو قیامت کے دن تک اس سنت مطہرہ کی پیروی کرتے رہیں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد 3 مختلف مقامات سے 3 آیتیں اور ایک حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس مختصر سے خطبے میں قیام اللیل کی کیا فضیلتیں ہیں اور کس قدر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی پابندی کریں، اس پر انشاءاللہ مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ حاضرین جمعہ، یقیناً قیام اللیل ایک عظیم اور جلیل القدر عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کا بہترین ذریعہ ہے، اور اسی سے انسان کو روحانی قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہی وہ عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے اخلاص کو پوری طریقے سے مستحکم اور مضبوط کر سکتا ہے۔ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ جس نماز کو افضل بتایا وہ قیام اللیل ہے۔ افضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ یقیناً یہ نیک لوگوں کی تم سے پہلے عادت رہی ہے، یہ متقین کی صفات ہیں، اور اسی طریقے سے عباد الرحمن کی صفات میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے پروردگار، اپنے رب کے حضور رات میں اور سجدے میں، قیام کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں گزارتے ہیں۔ جہاں متقین کا تذکرہ کیا گیا، اللہ سے ڈرنے والوں کا تذکرہ کیا گیا، تقوی شعار لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، وہاں بھی یہی بتایا گیا: ان المتقین فی جنات وعیون۔ اور آگے اللہ نے فرمایا: کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ یہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں جو رات میں تھوڑا سا حصہ سوتے ہیں اور رات میں اٹھ کر کے اللہ کے حضور قیام کرتے ہیں، اور صبح کے اوقات میں، بالکل صبح کے وقت میں، یعنی آخری رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے بندے وہی ہیں: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو ان کے خوابگاہوں سے اور بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو بھی ہم نے انہیں رزق دیا اس سے خرچ کرتے ہیں۔ یقیناً قیام اللیل کی توفیق بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں قیام اللیل کی پابندی نہیں کر سکتا، بہت دنوں سے میری یہ عادت چھوٹ گئی ہے، اس کی توفیق مجھے مرحمت نہیں ہو رہی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا: قیدتک ذنوبک، کہ تمہارے گناہوں نے اس سلسلے کو روک دیا ہے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی شخص کو قیام اللیل کی اور شب بیداری کی توفیق نہیں
ہوتی تو ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی اتنی کثرت ہو گئی ہے، اتنے زیادہ تمہاری زندگی میں گناہ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے قیام اللیل جیسی عظیم نعمت آپ کو نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، کب تک ہم قیام اللیل کا اہتمام کیا کرتے تھے اور کب سے اس میں تساہل شروع ہوا۔ بلکہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی شخص کے ساتھ برا گمان کیا، اور یہ برا گمان ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے 6 مہینے تک قیام اللیل کی عادت ان سے چھوٹ گئی۔ خود وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ 6 مہینے قیام اللیل کی توفیق سے میں کیوں محروم ہو گیا۔ جب انہوں نے جائزہ لیا اپنی زندگی کا، وہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے میں گناہ تلاش کرتا رہا، اور جب مجھے گناہ معلوم ہو گیا لگاتار میں اس سے استغفار کرتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کس طریقے سے گناہوں سے قیام اللیل کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم رات میں قیام کا اہتمام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس قدر قیام کرتے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، پھر اس کے باوجود آپ رات میں اس قدر لمبا قیام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یہ ہے اس نبی کا حال جس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، چادر اوڑھ کر سونے والے رات میں قیام کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مجاہدہ اور ریاضت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ایسے ہی تھے، رات میں اس قدر قیام کرتے۔ بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رات میں قیام اللیل کرتے ہوئے ایک رکعت میں انہوں نے پورا قرآن مجید ختم کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم عثمان رضی اللہ عنہ کو نہ مارنا، اس لیے کہ اس میں کہ انہوں نے ایک ہی رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کیا ہے۔ یقیناً اس عظیم نعمت سے جب ہم بندہ محروم ہوتا ہے، فرائض کی پابندی میں ہماری کوتاہی ہوتی ہے۔ سردی کا زمانہ جب سے آیا، نرم بستر اور گرم بستر اور حسین و جمیل بیوی ہمیں اپنے بستر سے اٹھنے نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس میں ایک شخص کا آپ نے تذکرہ کیا کہ تین آدمیوں سے اللہ محبت کرتا ہے اور ان سے خوش بھی ہوتا ہے بلکہ مسکراتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا تذکرہ کیا کہ جو رات میں اپنے حسین و جمیل بیوی کو اور اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی شہوت کو چھوڑ کر کے رب کے حضور قیام کرتا ہے، اگر چاہتا تو وہ نرم اور گرم بستر چھوڑ کر نہیں اٹھتا، حسین و جمیل بیوی کو بھی اپنے بازو سے جانے نہیں دیتا، لیکن یہ کون سی چیز ہے جو اسے اٹھا کر کے کھڑا رہی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ان کے بستروں سے کون سی چیز الگ کیا کرتی تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی شہوتوں کو اور اپنے افسانی خواہشات کو قربان کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر رات کے اس عظیم عبادت کی طرف توجہ بھی دلائی۔ آپ نے کہا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کہ تم رات میں قیام اللیل کا اہتمام کرو، اس لیے کہ وہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت رہی ہے۔ وہو قربۃ الی ربکم، اور حقیقت میں یہ رب سے قریب کرنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان اس کی طرف سے گناہوں سے بچتا ہے۔ بلکہ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ رات میں جو لوگ قیام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں چہرے پر نور عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ رات کی ظلمتوں میں اٹھ کر کے جب انہوں نے اللہ کو یاد کیا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں پر نور عطا کیا۔ ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم 2 رکعتیں پڑھو رات کی ظلمت میں اٹھ کر کے، تاکہ قبر کی ظلمت سے تم بچ سکو۔ جہاں اندھیری کوٹری میں آپ کو ڈال دیا جائے گا، قبر میں ایسی صورت میں جہاں ظلمت ہوگی، یہی نمازیں، یہی قیام اللیل آپ کے لیے روشنی بن کر کے آئیں گے۔ ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ سردی کا موسم جب سے آیا ہے، راتیں تو لمبی ہو جاتی ہیں، ہماری نیند مکمل ہو جاتی ہے، اس کے باوجود ہم بستر چھوڑ کر کے نہیں اٹھتے، بلکہ ہمارے تساہل کا یہ حال ہے کہ فجر کی نماز میں حاضری بھی ہماری مشکل ہے۔ کس قدر ہم اللہ کی توفیق سے محروم ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے رات کو اس قدر لمبی بنایا اور آپ نے اپنی نیند مکمل کر لی، شکرانے نعمت کا حق تو یہی تھا کہ آپ اللہ کے دربار میں اٹھ کر کے کھڑے ہوتے، روزانہ ادا کرتے، تہجد کے پابند بنتے، پھر فجر کی نماز کو باجماعت ادا کرتے۔ یقیناً
اس رات میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو لمبی بنا دیا ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس رات کو اللہ کی اطاعت میں صرف کریں۔ یقیناً جو رات میں قیام کرتے ہیں اور جو رات میں قیام نہیں کرتے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں اس کا تذکرہ کیا، امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ کر کے یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو قیام اللیل کرتے ہیں، رات کی ظلمتوں میں اٹھ کر کے رب سے مناجات کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی راتوں کو اللہ کی معصیتوں میں، گناہوں میں، ٹی وی اور سیریل کے دیکھنے میں اور فون کی مختلف غلط چیزوں میں، گناہوں کے دیکھنے میں اور گناہوں کے سننے میں اپنی راتیں گزارتے ہیں، یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تقوی شعار لوگ اور فاسق اور فاجر لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی پابندی کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اس پہر میں اٹھ جاتے اور کہتے من یوقظ صاحب الحجرات، اپنے ازواج مطہرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ان کمرے میں سونے والی عورتوں کو کون بیدار کرے گا تاکہ وہ نماز پڑھیں۔ یقیناً یہی وہ تہجد ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ دخول جنت کا یہ باعث ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کیا کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں جب سارے لوگ نیند کے مزے لوٹ رہے ہوں ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو آپ یاد کریں، رات کی ظلمت میں اٹھ کر کے اللہ کو پکاریں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضروریات رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا یقیناً یہ سچا وعدہ ہے، اس کی طرف سے بشارت ہے تدخل الجنت بسلام، کہ سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور حقیقت میں آج ہم بہت پریشانیوں کی شکایتیں کرتے ہیں، ہماری جسمانی بیماریاں بھی ہیں، ہماری روحانی بیماریاں بھی ہیں، ان تمام کا بہترین حل یہی نماز ہے۔ فرائض کے بعد نوافل میں سب سے زیادہ قیام اللیل کی اہمیت ہے، اگر ہم اس کے پابند بن جائیں گے ساری پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں گی، بلکہ بڑے بڑے کام اور بڑے مصائب، بڑے آلام اور مختلف کی جو زندگی کے جو مختلف چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی تہجد کی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید جیسی عظیم نعمت اور کس قدر بہت بڑا بوجھ تھا جس کو قرآن نے کہا کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا کہا، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کو قول ثقیل قرار دیا، اس قرآن مجید کی عظیم نعمت کو لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا اہتمام کرنا پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بعد میں وہ مقام دیا، بلکہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا کی تفسیر میں اہل علم میں لکھا ہے کہ اگر آپ کوئی بڑا مقام چاہتے ہیں تو یقیناً اس کے لیے آپ کو تہجد بھی پڑھنا پڑے گا، اور زندگی کی جو مشکلات ہیں، زندگی کی جو پریشانیاں ہیں، زندگی کے جو چیلنجز ہیں، ان تمام کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی قیام اللیل کو اگر آپ لازم پکڑیں گے یقیناً اس کے ذریعے سے آپ کی جسمانی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی اور روحانی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ دخول جنت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے وعدے ہیں، کتنے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے باوجود آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر ہم اپنی راتوں کو اللہ کی معصیتوں میں گزارتے ہیں۔ جب سے سوشل میڈیا کی ترقی کا دور آیا ہے، نوجوان نسل کا یہ المیہ ہے کہ اپنی ساری راتیں وہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ ان کی بسا اوقات تعلقات ہوتے ہیں، حرام گفتگو ان سے ہوتی ہے، چیٹنگ ہوتی ہے، اور پتہ نہیں حرام سنتے بھی ہیں، حرام دیکھتے بھی ہیں۔ اللہ کے پاس ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اور آج سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ ہم نے فرائض سے جو غفلت کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نوافل سے بھی دور ہو گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ گناہوں کی اس قدر کثرت ہو گئی ہے، دنیا داری میں اس قدر ہم مگن ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ہم سے چھین لی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ ہمیں قیام اللیل کی توفیق ملے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا ہوگا۔ اگر ہم متقیوں کی فہرست میں شامل ہونا چاہتے ہیں ہمیں قیام اللیل کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اگر عباد الرحمن میں ہم اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قیام اللیل کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے امتی ہیں اور بننا چاہتے ہیں تو ہمیں قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہوگا۔ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملے گی، اور حقیقت میں توفیق اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں ہی کو ملا کرتی ہے۔ یقیناً رات کی ظلمت میں جس انسان کے اعضاء اور جوارح محفوظ رہتے ہیں، اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، یہ سب خیر کی طرف مڑتے ہیں۔ یقیناً رات کی ظلمت میں جو بندہ اپنے ان اعضاء و جوارح کی حفاظت کرتا ہے اللہ
اللہ تعالیٰ اسے دن کے اجالے میں بھی گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے برخلاف رات کی خلوت میں اور رات کی ظلمت میں اگر ہم نے اللہ تعالیٰ سے ڈرے بغیر گناہوں کا ارتکاب کیا تو دن میں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دن میں گناہوں سے بچنے کی توفیق آپ کو مل جائے رات کی ظلمت میں اور جب تنہائی میں آپ ہوتے ہیں، ایسی صورت میں اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں نماز کے لیے کھڑیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مغفرت کیجیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہیے۔ یقیناً اگر ایسا نہیں ہوگا، اپنے گناہوں سے جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس عظیم خیر کی ہمیں توفیق نہیں دے گا۔ سلف صالحین کس طریقے سے اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ ایک مرتبہ 6 مہینے قیام اللیل کے چھوٹنے کی وجہ ان کو معلوم بھی کہ کوئی زندگی میں ان کا گناہ تھا اور لگاتار اس گناہ سے وہ توبہ استغفار کرتے رہے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انہیں توفیق دی۔ لہٰذا آج ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ایسے ہی پتہ چلتا ہے جس طریقے سے حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا قیدتک ذنوبک کہ تمہارے گناہوں نے تمہیں اس عظیم عبادت سے روک دیا ہے۔ لہٰذا گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی اور اس سے تطہیر کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہہ کر کے جہاں یہ بتایا ہے کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے اور برائیوں سے روکتی ہے، فرائض کے اگر ہم پابند بنیں گے، قبلی اور بعدی سنتوں کے بھی ہم پابند بنیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں قیام اللیل کی بھی توفیق دے گا اور جن پریشانیوں کی ہم شکایت کرتے ہیں وہ ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ بلکہ حدیث کے اس ٹکڑے میں یہ بھی بتایا گیا فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ مِنَ الْجَسَدِ کہ جسمانی طور پر اگر آپ بیمار ہوں گے تو یہ قیام اللیل آپ کی جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کا بھی باعث بنے گا۔ بہرحال قیام اللیل بہت ہی عظیم عبادت ہے، یہ نیک لوگوں کی عادت رہی ہے شروع سے، انبیاء سے اور اسی طریقے سے سلف صالحین میں بھی لوگ اس کے پابند تھے اور یقیناً تقرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، بہت بڑا روحانی ہتھیار ہے جس سے زندگی کے مصائب کا، زندگی کے چیلنجز کا ہم سامنا کر سکتے ہیں۔ اگر اس کی ہم نے پابندی کی تو پھر اس کی برکتیں ہماری زندگی میں ایسی ہوں گی کہ خود ہم اس کو محسوس کر سکیں گے۔ اور حقیقت میں 20 سال ثابت رحمہ اللہ جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ 20 سال میں نے تکلیف کے ساتھ نماز تہجد کا اہتمام کیا، لیکن اس کے بعد کے 20 سالوں میں میں نے اس کی لذت اور اس کی مٹھاس محسوس کی۔ لہٰذا اپنے آپ کو عادی بنائیں، رات میں جلدی سونے کا آپ عادی بنیں گے، یقیناً صبح میں آپ جلدی بیدار ہو سکیں گے۔ لیکن رات میں ہم خود دیر سوتے ہیں جس کی وجہ سے فجر کی نماز ضائع ہوتی ہے اور اس سے بدرجہ والا ہم قیام اللیل کی توفیق سے معروم ہوتے ہیں۔ بلکہ سلف اس کا اہتمام بھی کیا کرتے تھے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رات میں تم کھانا کم کھایا کرو تاکہ قیام اللیل کی تم پابند ہو سکو۔ قیام اللیل کو تم بیدار ہونا چاہتے ہو تو رات میں اپنا کھانا کم کیا کرو۔ یقیناً رات میں جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دائیں کروٹ لیٹیں گے، اذکار کا اہتمام کریں گے، وضو کے ساتھ سوئیں گے اور یقیناً اللہ تعالیٰ سے امید رکھ کر کے ہم سوئیں گے، الارم رکھ کر کے سوئیں گے یا کسی اور کو بیدار کرنے کے لیے کہیں گے، اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو یہ عظیم توفیق دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرائض کے بعد نوافل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خصوصاً اس سردی کے موسم میں جہاں راتیں لمبی ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قیام اللیل کی عظیم نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رب کے دربار میں اٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے رات کی ظلمت میں اور خلوت میں اسے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے توفیق چھین لی ہے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرمائے اور دوبارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے دربار میں کھڑے ہو کر کے ہم اس سے گڑگڑائیں۔ وآخر بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم